شیطان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ آپ میدان جہاد سے بخیریت واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس عورت نے کہا، حضور میں نے نظر مانی تھی، اور پھر دف بجانا شروع کر دی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لے آئے، وہ عورت دف بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی تشریف لے آئے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان تشریف لائے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے تو اس عورت نے حضرت عمر کو دیکھتے ہی دف کو اپنی رانوں کے نیچے چھپا لیا اور خود دف کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے بیٹھے ہوئے تو یہ دف بجاتی رہی، لیکن تم کو دیکھ کر اس نے دف بجانا چھوڑ دی۔ اے عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ سبق: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رعب و دبدبہ ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے، اور اب بھی وہ حضرت عمر کا نام سن لے تو کانپ اٹھتا ہے۔ دف بجانے والی عورت حضور کے سامنے دف بجاتی رہی۔ حضرت ابو بکر آئے تو بھی بجاتی رہی، حضرت علی آئے تو بھی بجاتی رہی، حضرت عثمان آئے تو بھی بجاتی رہی، اور جب حضرت عمر آئے تو ڈر گئی اور دف کا بجانا چھوڑ کر دف کو چھپا دیا۔ محدثین کرام نے یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث میں تو حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دیا گیا ہے کہ حضور کی موجودگی میں تو دف بجتی رہی، اور حضرت عمر آئے تو شیطان ڈر گیا اور دف بجنا بند ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہتا بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں لکڑی نہ ہو، تو کتا بے خوف اس کے پاس بیٹھا رہے گا، لیکن جب وہ آدمی اپنی لکڑی منگوا لے اور اس کی لکڑی لے آئی جائے تو کتا اس لکڑی کو دیکھ کر ایک دم بھاگ اٹھے گا۔ تو کیا یہ لکڑی اس آدمی سے بڑھ گئی؟ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی ہیں۔ جب تک حضرت عمر نہ آئے، شیطان بیٹھا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضور کی لکڑی یا سونٹا کہہ لیجئے آ گیا ہے تو شیطان بھاگ اٹھا۔ یہ رعب عمر بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رعب ہے۔